بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ علیہ وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، میری طرف سے آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہم جو ٹاپک لے کر آئے ہیں اس کا عنوان عذاب قبر ہے۔ اس سے پہلے شاید ہی آپ نے اس ٹاپک پر کسی کو بات کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ آپ ہماری اس موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ پیارے دوستو، ایک جہل سے جہل آدمی کو بھی پتہ ہے کہ اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور یہ آزمائشیں عارضی ہیں، اور جب ہم فوت ہوں گے تو قبر والی آزمائش عارضی نہ ہوگی۔ ایک مومن بندہ جب فوت ہونے لگتا ہے تو اس کے ساتھ جو حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں یہ ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری صحابی کے جنازہ میں شرکت کے لیے نکلے۔ تدفین میت سے پہلے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح کمال ادب سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کرید رہے تھے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر زمین و آسمان کی طرف اٹھائی اور پست کی، پھر فرمایا: اے لوگو، تم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 دفعہ آپ نے یہ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے میرے اللہ، میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ مومن کا دنیا سے رخصتی اور عالم آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس انتہائی خوب رو مثل آفتاب روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، اور مرنے والے کے قریب تحت نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور مومن کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں: اے مطمئن روح، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر یہ روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، یعنی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس روح کو ملک الموت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ جو نہیں ملک الموت روح قبض کر کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے میت کے قریب موجود فرشتے اسے ان سے لے لیتے ہیں اور ساتھ لائے ہوئے کفن میں رکھ دیتے ہیں۔ اس پاکیزہ روح سے روئے زمین پر موجود مشک کی سب سے بہترین خوشبو پھوٹتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں: اس قدر پاکیزہ روح کس کی ہے؟ ہمراہ فرشتے جواب میں بہترین سے بہترین نام اور ولدیت بتاتے ہیں جس سے دنیا میں اسے پکارا جاتا ہے۔ ورد یہ فرشتے اسے لے کر آسمان و دنیا تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ فوراً کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کے ہمراہ اس کی دل جوئی کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں، اور 7ویں آسمان تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔
اس وقت حکم الہی ہوتا ہے میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو، تو اس کے نامہ اعمال کا اندراج علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد الہی، پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو زمین پر واپس کر دو، کیونکہ ہمارا ان سے وعدہ ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم انہیں لوٹائیں گے، پھر ہم انہیں دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ پھر روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ تو دفین کے بعد جب لوگ واپس ہوتے